جناب یوسف عرفان صاحب، سلطان شمس الدین کا خاندانی پس منظر، ابتدائی حالات اور تعلیم و تربیت کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ بہت بہت شکریہ۔ گو آپ کا تعارف کافی وسیع و بسیط ہے، اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ حاسدین سے بچا جائے، اور مگر یہ ہے کہ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سبحان اللہ، ہر تنگی کے بعد فراخی ہے، اور یہ فراخی تو عجیب و غریب ہے۔ اور اس وقت جو غلاموں کا نظام تھا اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، وہ انداز نہیں ہے جو مغرب میں پایا جاتا ہے، ایگزیکٹلی یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ فرام دا ویسٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جن منازل سے گزارنا ہوتا ہے وہ راستے خود بناتا ہے، کہ خود کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، اور دوسرا یہ کہ 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ یہ غزنی میں یعنی سینٹرل ایشیا میں پیدا ہوئے، غزنی میں فروخت ہوئے، اس کے بعد بخارا میں رہے، پھر اس کے بعد غزنی آئے، پھر اس کے بعد دہلی آئے، مگر اس عرصے میں دیکھیے کہ جو لوگ ان سے وابستہ رہے، یعنی ان کو سنبھالتے رہے، وہ سب عالم تھے، وہ سب صاحب دل لوگ تھے، ان کے گھروں میں یعنی لوگ جو تھے علماء اولیاء اللہ وہ جمع ہوتے تھے، قرآن کا شغف رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ کیا بات! اور یہی وہ سبب ہے کہ ان کی شخصیت جو تھی وہ ایک چلتا پھرتا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ تھا، اسوہ حسنہ کا نمونہ تھا۔ اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا وہ یہ ہے کہ اگر آج ہم دیکھیں کہ مکران سے ان کی حکومت شروع ہوتی تھی، اوپر غزنی یہ کابل سے چلتا تھا سلسلہ اور بنگال تک جاتا تھا، اور اگر آج ہم یہ دیکھیں پاکستان کا نقشہ اس بنیاد پر ہے جو انہوں نے استحکام اس علاقے میں عطا فرمایا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ عدل کے بغیر نہیں رہتا، ان کا عدل یہ تھا کہ وہ عدل جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کسی ذات پات یا نسل کے لیے تھا یا کسی قوم کے لیے تھا، وہ صلاح عام تھی، سب کے لیے تھا، اور غیر مسلم بھی اور مسلم بھی غیر مسلمی اکثریت تھی، تو وہ ان کے لیے انہوں نے زنجیر عدل بھی لٹکا رکھی تھی، جس کو بعد میں جہانگیر نے بھی یعنی دہرایا، اور اس میں اپنے بھی زد میں آتے تھے، خود بھی زد میں آتے تھے۔ بالکل بالکل۔ اچھا یہ ہے کہ ان کا پہلا جو تھا کہ جب یہ صدر جہاں بخاری یعنی بخاری وہاں آئے تو وہ ریلیجس میٹرز کے انچارج فیملی تھی، یہ خود ایک مذہبی ماحول میں دینی ماحول میں صوفی منش تھے، اور ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک انگور لینے کے لیے کچھ پیسے دے کے بھیجا گیا تو پیسے گم ہو گئے، گر گئے، یہ رو رہے تھے، وہاں ایک صاحب دل گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اب ان کی یعنی دور بھی نظر جو تھی وہ ان کے چہرے کی پیشانی دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ بیٹا انگور تو لا کے دے دیے کہ دے دینا، مگر ایک بات کہی، اور یہ خود اپنے دربار میں اپنی محفل میں بارہا کہتے تھے مجھے اس دعا کی اس بدولت یہ دولت ملی ہے، دولت ہند، کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بادشاہ بنو گے، حاکم بنو گے تو غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، درویشوں کا، ان سب کا خیال رکھنا، مستحق کا خیال رکھنا۔ اس اہل دل کی مومنانہ فراست تھی، کیسے دیکھیں ان کے سر پہ تاج دیکھا، اور یہ حقیقت ہے۔ پھر یہی نہیں، یہ ان کا زمانہ بہت عجیب و غریب ہے، ان کو بارے میں یعنی یہ منسوب ہے کہ یعنی اسی طرح بغداد میں کچھ عرصہ یہ رہے، بغداد میں، اور وہاں جس گھر میں تھے یعنی جمال الدین چست قبا جو تھے، ان کی محفل جو تھی وہ بھی اولیاء اللہ کا مسکن تھی، اور وہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، پھر حضرت شہاب الدین سہروردی ہیں، پھر اوغد الدین کرمانی ہیں، پھر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس طرح ڈھیروں علماء اور اولیاء اللہ، اور اس میں کہا جاتا ہے جسے طبقات ناصری نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ سلطان ہند ہے، اور پھر تلقین کی کہ بیٹا جب بادشاہ بنو گے تو غریبوں کا خیال، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہی وہ روایت تھی جو بعد میں یعنی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بار بار یہی فرماتے تھے کہ رعیت کا خیال رکھو، رعایت کرو ان کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیے کہ جو شخص متقی ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، اور جہاں ظلم نہیں ہوتا وہاں معاشرے میں
خیر نفوس پاتا ہے، اس خیر کے نتیجے ہی میں آج ہم پاکستان یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ یوسف عرفان صاحب، آپ شاید اتفاق فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں بادشاہوں نے جتنی بھی کوششیں کی کہ یہ خطہ جس میں مختلف قومیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، ان کو ہم سیاسی طور پر متحد کریں، بالکل، اس میں ان سے افراط و تفریط سرزد ہو گئی۔ میں نام نہیں لوں گا، نہیں ہوئی ہے جی، لیکن سلطان شمس الدین التتمش ایسی سنہری مثال ہے کہ انہوں نے دین اور دنیا اور مصلحت ملکی وغیرہ سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عمدہ مثال قائم کی۔ خیر الامور اوسطها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اعتدال کی راہ اپناؤ۔ اس وقت کے بعض علماء نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی آپ یہاں پہ اسلام نافذ کر دیں، انہیں ڈیتھ یا اسلام کا پیغام دے دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور علماء ہی سے، اولیاء اللہ ہی سے ان کی یعنی تحویل کرائی گئی کہ آپ بیان کریں۔ کہتے ہیں یہاں پر تو غیر مسلم ہے، اب ان الدین وہ کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، تو وہ کیفیت جو تھی اس وقت تھوڑی سا صبر کرنا پڑا۔ آج اس خطے میں مسلمان ہی زیادہ پائے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک متقی حکمران تھے، اپنے کام خود کرتے تھے۔